الوحيدة التي يا رسول الله يا محمد يا سيد الشيخ مقام ذلك لله يا محمد يا سيد الشيخ مقام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى أخذته صولا فركع وقرأ عمر رضي الله تعالى عنه في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله تعالى عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وہ تو حضرات الحمدللہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں بخاری شریف کے درس میں. کتاب الصلاۃ چل رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک باب ذکر فرمایا الجمع بین السورتین فی رکعہ کہ دو صورتوں کو، یعنی اس باب میں اس میں جو احادیث آگے آ رہی ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جو امام بخاری فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں الجمع بین السورتین فی رکعہ کہ دو صورتیں ایک رکعت میں شخص ادا کرے پڑھے. والقراءۃ بالخواتیم اور قراءت جو ہے سورتوں کی آخری آیات کے ساتھ انسان اپنی نماز میں پڑھے کرے. وبسورۃ قبل سورہ اور ایک سورت کسی سورت سے پہلے اس کی تلاوت کر لے. وباول سورہ اور یہ کہ بعض صورتوں کی شروع کی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کر لے. علماء تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کو آپ کے انداز میں سمجھائی دیتا ہوں اور میں اگلی عبارت کا یہ مفہوم میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں بات مکمل ہو جائے. امام بخاری یہاں پر یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس طرح نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی تمام چیزیں ثابت ہیں یا ان کے نزدیک جائز ہیں، کیونکہ تمام کا ذکر آگے احادیث میں نہیں آ رہا. اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ امام بخاری یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ثابت ہیں یا یہ اپنے طور پر اپنے جواز کا فتویٰ دینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی امام بخاری کی اور بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں دو صورتوں کا جمع کیا جانا یہ بھی ٹھیک ہے. ایک رکعت میں انسان دو صورتیں تلاوت کر لے جس طرح ہمارے قاری صاحبان بعض اوقات کر بھی لیتے ہیں. اور یہ کہ بعض صورتوں کی آخری آیات انسان پڑھ لے یہ پڑھتے رہتے ہیں علماء کرام. اور یہ کہ ایک سورت دوسری سورت سے پہلے انسان اس کی تلاوت کرتا ہے. بعض صورت کی ایک سورت کی تلاوت کی قبل سورہ دوسری سورت سے پہلے، یعنی کہ پہلے بعد والی سورت پہلے پڑھ لی پہلے والی سورت بعد میں پڑھ لی. اور میں اول سورہ اور بعضوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سورت کی شروع کی آیات کی تلاوت کر لیتا ہے نماز میں، بس پوری سورت نہیں پڑھتا. اور حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی قرأت فرمائی صبح کی نماز میں. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھول رہے ہیں اس صحابی حضرت عبداللہ بن سائب جو ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ذکر جب آیا تو حضور علیہ السلام کو اچانک کھانسی سی آ گئی تو میرے آقا نے بھی رکوع فرما دیا.
اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کی پہلی رکعت میں 120 آیتیں سورہ بقرہ کی، اور دوسری میں بھی کوئی ایسی سورت پڑھی جو کہ 2 صورتوں کے مساوی ہے۔ میں نے مسانی کی تشریح آسان انداز میں کر دی۔ احنف نے سورہ کہف کی تلاوت کی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف کی یا سورہ یونس کی تلاوت کی۔ مطلب یہ ہے کہ بعد والی سورت پہلے اور پہلے والی سورت بعد میں، اس طرح بھی ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی نماز پڑھی تو انہوں نے یہ دونوں صورتیں انہوں نے اس میں تلاوت کی، یعنی کہ سورہ یوسف اور سورہ یونس۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ 40 آیتیں سورہ انفال کی تلاوت فرمائیں ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے مفصل میں سے کوئی ایک سورت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اور قتادہ نے کہا کہ وہ شخص جو قرات کرتا ہے کوئی ایک سورت دونوں رکعتوں میں، یعنی اس کی سورت لمبی تھی، اس کی کچھ آیتیں پہلی رکعت میں پڑھ لی اور کچھ باقی ماندہ سورت جو تھی وہ دوسری رکعت میں ادا کر لی، اس طرح بھی ثابت ہے۔ یا یہ کہ ایک ہی سورت جو ہے بار بار ریپیٹ کر دی، ایک ہی پہلی رکعت میں وہی، جس طرح آج کل ہمارے بچے کرتے ہیں، قل ہو اللہ سے یاد کر لی، یا دونوں رکعت میں قل ہو اللہ سے چل گئی، ماشاء اللہ۔ اچھا، اور یہ کہ یہ تمام کے تمام کتاب اللہ ہے، جس طرح سے بھی کتاب آپ نے تلاوت کر دی وہ ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں جو میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے وجہ وہ حدیث واپس کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی انصاری شخص تھا، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انصاری شخص تھا اور وہ مسجد قباء میں وہ لوگوں کی امامت کرایا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی سورہ شروع کرتا تو اس طرح کیا کرتا تھا کہ وہ سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا لوگوں کے لیے نماز میں، جو بھی جس میں قرات کی جاتی ہے جہری، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کچھ نے قرات کرنی ہوتی تو وہ سورہ پہلے وہ قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا، بعد میں کوئی اور سورت کی، یا یہ کہ دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پہلے کوئی اس نے سورت تلاوت کر دی اور بعد میں اس نے قل ہو اللہ شریف کی بھی اس نے تلاوت کر دی، یعنی ایک ہی رکعت کے اندر یہ ہوا کہ پہلے قل اللہ کی تلاوت کی، بعد میں کوئی اور سورت ملائی، پھر دوسرے رکعت میں بھی دوسرے نے پہلے قل اللہ کی تلاوت کر لی اور پھر کوئی اور سورت اس نے ملا لی۔ یہ اس کی عادت تھی، یہ کیا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس سے یہ بات کہی کہ یہ تو بتلاؤ کہ تم جو اس طرح کرتے ہو کیا ایک سورہ قل اللہ شریف آپ کو کفایت نہیں کر جاتی؟ آپ نے صرف یا تو قل اللہ شریف کی تلاوت کر لو، یا یہ ہے کہ آپ اس طرح کرو کوئی اور سورت پڑھ لو، آپ دونوں پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس طرح آپ کیا کرو؟ وہ صحابی تھے، ظاہر باقی بھی صحابی تھے، وہ ذرا بعض صحابہ ہوتے ہیں نا، بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی میں یہی کرنا ہے، تم نے میری پیچھے پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، میں اپنے گھر پڑھ لوں گا، تم اپنا کوئی اور امام مقرر کرو۔ اب جب انہوں نے جب یہ بات کہی تو اب یہ پھر پریشان ہوئی صحابہ کرام، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار شخص ہے، ہم میں سب سے اچھا ہمیں یہی لگتا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے جب انہوں نے بات جب کی کہ حضور یہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم اگر ان کو بات کریں تو کہتے ہیں میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو ہمارے بڑے متقی صحابی ہیں، ساتھی ہیں، تو حضور ہم تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ کرم فرمائیں، اب آپ فیصلہ فرمائیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سے فرمایا بھائی آپ اس طرح کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ آپ قل شریف کی طرح ضرور کرو گے، چاہے کوئی سورت پڑھو نہ پڑھو آپ نے اس کی طرح ضرور کرنی ہے، اس کی بھی کرنی ہے، ایک اور سورت کی کرنی ہے، اگلی رکعت میں اس کی بھی کرنی ہے، ایک اور سورت کی کرنی ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا وہ آپ کو کفایت نہیں کر جاتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے عرض کیا حضور
بات یہ ہے کہ میں سورہ مجھے قرآن شریف سے بڑی محبت